بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ملک شام کا شہزادہ اسفندیار اپنے محل کے کمرے میں بیٹھا شکار کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا دوست وزیر زادہ دانش اندر داخل ہوا۔ آج تم اکیلے بیٹھے ہوئے ہو شہزادے، وزیر زادہ دانش نے بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ وہ چونکہ آپس میں گہرے دوست تھے اس لیے ان کے درمیان بے تکلفی تھی۔ میں کالے جنگل میں کالے ریچھوں کا شکار کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شہزادہ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے کہا، ارے چھوڑو یہ شکار وغیرہ، اب تمہاری عمر کافی ہو گئی ہے، اس لیے شادی کر لو اور چین سے بیٹھو۔ وزیر زادہ دانش نے کہا تو شہزادہ بے اختیار ہنس پڑا۔ شادی تو کر لوں لیکن کوئی شہزادی بھی تو پسند آئے۔ شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، اگر ایسی بات ہے تو پھر شہزادی زرتاج سے شادی کر لو۔ وزیر زادے نے کہا تو شہزادہ اسفندیار بے اختیار اچھل پڑا۔ شہزادی زرتاج؟ وہ کون ہے؟ میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں۔ شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ملک ایران کی شہزادی زرتاج کی خوبصورتی کی دھوم پوری دنیا میں ہے اور وہ واقعی دنیا کی سب سے خوبصورت شہزادی ہے۔ لیکن وزیر زادے نے کہا، لیکن کیا؟ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ اس سے شادی کے لیے بے شمار شہزادے خواہش رکھتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کی شرط پوری نہیں کر سکتا، اس لیے مجبوراً سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ وزیر زادے نے جواب دیا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ شہزادے نے کہا، پہلے تم شہزادی زرتاج کی تصویر دیکھ لو، پھر شرط کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں لے آتا ہوں اس کی تصویر، وزیر زادے نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ حیرت ہے، وزیر زادے کے پاس شہزادی کی تصویر بھی ہے اور مجھے اس بارے میں علم ہی نہیں ہے، شہزادے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وزیر زادہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے تصویر شہزادے کی طرف بڑھا دی۔ تصویر ایک شہزادی کی تھی جو واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے منہ پر باریک سا نقاب لگایا ہوا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، سر پر سونے کا انتہائی خوبصورت تاج تھا۔ اس نے گلے میں بھی خوبصورت زیورات پہنے ہوئے تھے۔ واقعی بہت خوبصورت شہزادی ہے، لیکن یہ تصویر تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ شہزادے نے کہا۔ شہزادی کے والد نے اس کی تصویریں تمام ملکوں کے بادشاہوں کو بھجوائی ہیں تاکہ اگر کوئی شہزادہ شہزادی زرتاج کی شرط پوری کر دے تو اس کی شادی کی جا سکے۔ کل بادشاہ سلامت نے مجھے بلا کر یہ تصویر دی اور مجھے کہا کہ میں تم سے اس بارے میں بات کروں، کیونکہ بادشاہ سلامت کو بھی شہزادی بہت پسند آئی ہے اور وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر زادے نے کہا، اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، لیکن وہ شرط کیا ہے جس کی بات تم بار بار کر رہے ہو؟ شہزادے نے کہا، بس یہ شرط والا معاملہ گڑبڑ ہے، اس کی وجہ سے اب تک کوئی شہزادہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ گو شہزادی کے والد نے شہزادی زرتاج کو بہت سمجھایا ہے کہ وہ شرط ختم کر دے، لیکن شہزادی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے۔ وزیر زادے نے کہا، بولو شرط کیا ہے؟ وہ تو بتاؤ۔ شہزادے نے اس بار قدرے گسیلے لہجے میں کہا، ملک روم کے مشرق میں ایک پہاڑی علاقہ ہے، اس پہاڑی علاقے میں 2 بونے دیو رہتے ہیں۔ یہ دیو قد میں چھوٹے ہیں لیکن انتہائی طاقتور اور تیز ہیں۔ ان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے پہاڑ کو ہاتھ پر اٹھا کر دور پھینک سکتے ہیں۔ انہیں سب بونے دیو کہتے ہیں۔ شہزادی کی شرط یہ ہے کہ جو شہزادہ ان بونے دیوؤں کو ہلاک کرے گا شہزادی اس سے شادی کرے گی، کیونکہ اس طرح وہ شہزادہ دنیا کا سب سے بہادر شہزادہ کہلائے گا۔ لیکن یہ دیو بہت ظالم ہے اور جو آدمی اس علاقے میں جاتا ہے یہ اسے ہلاک کر دیتے ہیں، اس لیے بے شمار شہزادے ان کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے اب شہزادوں نے وہاں کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وزیر زادے نے کہا، ارے حیرت ہے کہ بونے دیوؤں سے شہزادے نہیں لڑ سکتے، میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ شہزادے اسفندیار نے کہا، اچھی طرح سوچ لو۔ وزیر زادے نے کہا، میں نے سوچ لیا ہے، تم جاؤ، اب میں جانوں اور یہ بونے دیو۔ شہزادے نے کہا اور پھر دوسرے روز وہ تیار ہو کر ملک روم کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 2 ہفتوں کے سفر کے بعد وہ ملک روم پہنچ گیا۔ جب وہ ملک روم پہنچا تو وہاں رات پڑ چکی تھی اور رات کو شہر کا بڑا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا، اس لیے مجبوراً شہزادے کو شہر سے باہر ایک سرائے میں ٹھہرنا پڑا۔ لیکن کھانے کے بعد شہزادہ ویسے ہی ٹہلتا ہوا ایک طرف کو نکل گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے کراہنے کی آوازیں پڑیں تو وہ تیزی سے اس کی طرف مڑا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہاں زمین پر ایک بوڑھا آدمی پڑا کراہ رہا تھا، اس کا سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ اسے کسی زہریلے سانپ نے کاٹا ہے۔ چونکہ اس کے پاس سانپ کا زہر چوسنے والا منکا موجود تھا اس لیے اس نے بوڑھے کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور واپس سرائے پہنچ گیا۔
اس نے اسے اپنے کمرے میں بستر پر لٹایا اور اپنے سامان میں سے اس نے زہر چوسنے والا منکا نکالا اور اس بوڑھے کے پیر پر موجود زخم پر رکھ دیا۔ دوسرے لمحے منکا کسی غبارے کی طرح پھولنے لگ گیا۔ جب وہ کافی پھول گیا تو شہزادے نے اسے اٹھایا اور ایک طرف رکھی ہوئی بالٹی پر رکھ کر زور سے دبایا تو اس میں سے نیلے رنگ کے زہر کی دھار سی نکل کر بالٹی میں گر گئی۔ یہ سانپ کا زہر تھا جو اس منکے نے چوس لیا تھا۔ شہزادے نے دوبارہ منکا زخم پر رکھا اور جب وہ دوبارہ پھول گیا تو شہزادے نے اسے دوبارہ بالٹی میں نچوڑ دیا۔ اس طرح 4-5 بار کرنے کے بعد جب بوڑھے کے جسم سے زہر ختم ہو گیا تو شہزادے نے منکے کو دھو کر واپس سامان میں رکھ دیا۔ اسی لمحے بوڑھے نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی تو شہزادے نے ایک طرف پڑا ہوا دودھ سے بھرا گلاس اٹھایا اور بوڑھے کو پلا دیا۔ بوڑھے نے دودھ پی لیا۔ اب وہ بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ اس کا رنگ بھی پہلے کی طرح صحیح ہو گیا تھا۔ اور جب شہزادے نے اسے ساری بات بتائی تو بوڑھا اسے دعائیں دینے لگ گئے۔ تم یہاں کس کام سے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، کیونکہ تم نے میری جان بچائی ہے، بوڑھے نے کہا۔ تو شہزادے نے اسے ساری بات بتا دی۔ تم نے میری جان بچائی ہے شہزادے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور شہزادے کو دے دی۔ یہ انگوٹھی تم اپنی انگلی میں پہن لو۔ اس انگوٹھی کی برکت سے تمہارے اندر اس قدر طاقت آ جائے گی کہ وہ دونوں طاقتور بونے جو تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، اور تم اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے ان کی گردنیں کاٹ سکو گے، ورنہ ان بونے دیووں پر دنیا کا کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا۔ بوڑھے نے کہا تو شہزادہ اسفندیار بہت خوش ہوا۔ بوڑھا اسے دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔ شہزادے نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور پھر اپنے بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی شہزادہ تیار ہو کر شہر میں داخل ہوا اور سیدھا شاہی محل میں پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو شہزادے کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے شہزادے کا شاندار استقبال کیا۔ شہزادے نے جب بادشاہ کو بتایا کہ وہ شہزادی زرتاج کی شرط پوری کرنے آیا ہے تو بادشاہ اور زیادہ خوش ہوا اور اس نے اپنی بیٹی شہزادی زرتاج کو بھی بلوا لیا۔ شہزادہ اسفندیار نے جب شہزادی زرتاج کو دیکھا تو دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ شہزادی اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن شہزادے، تم سے پہلے بھی بے شمار شہزادے ان بونے دیووں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں، بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں بادشاہ سلامت، وہ دیو مجھے ہلاک نہ کر سکیں گے، بلکہ میں ان دونوں بونے دیووں کے سر لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا، شہزادے نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا۔ تو بادشاہ نے اس کی کامیابی کی باقاعدہ دعا کی۔ وہ دن اور رات شہزادے نے شاہی محل میں گزاری۔ رات کو اچانک ایک غلام نے اسے شہزادی زرتاج کا پیغام دیا کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہے۔ تو شہزادہ بہت خوش ہوا اور شہزادی کے پاس جا کر اس سے ملا۔ شہزادے، تم بہت بہادر ہوگے، لیکن یہ بونے دیو بھی بہت طاقتور ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ تم ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ، اس لیے میری درخواست ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ شہزادی زرتاج نے کہا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے شہزادی، میں تم سے شادی کر کے ہی واپس جاؤں گا، شہزادے نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تو شہزادی بے اختیار شرما گئی۔ اگر تم کہو تو میں یہ شرط تمہارے خاطر واپس لے لوں، شہزادی نے کہا۔ نہیں، اب میں یہ شرط ہر صورت میں پوری کروں گا، ورنہ میں اپنے آپ کو بزدل سمجھنے لگ جاؤں گا، شہزادے نے کہا۔ تو شہزادی اس کی بہادری پر بہت خوش ہوئی اور پھر شہزادہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا اور سو گیا۔ دوسرے روز شہزادہ اسفندیار تیار ہو کر اور بادشاہ سے اجازت لے کر اس پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ اور شہزادی زرتاج کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ بھی شہزادہ اسفندیار کے بہادری دیکھنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ جب شہزادہ اسفندیار آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جھیل کے کنارے پر دو بونے دیو کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ ان دونوں دیووں نے صرف زیر جامے پہنے ہوئے تھے، ان کے باقی جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ سنبھل جاؤ بونے دیو، میرا نام شہزادہ اسفندیار ہے اور میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں، شہزادے نے ان کے قریب جا کر کہا۔ تو دونوں دیو تیزی سے اس کی طرف مڑے اور ہنسنے لگے۔ تم بھی ہمارے ہاتھوں ہلاک ہونے کے لیے آئے ہو، آؤ آگے، ان دونوں دیووں نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ تو شہزادے کو اور بھی غصہ آ گیا۔ وہ تلوار لہراتا ہوا ان دونوں دیووں کے سروں پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں دیو شہزادے کی ٹانگوں جتنے تھے۔ شہزادے نے تلوار گھمائی، لیکن دونوں دیو بھاری اور پہلوانوں جیسے جسموں کے مالک ہونے کے باوجود بہت پھرتیلے تھے۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر شہزادے کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن شہزادے کی انگلی میں بوڑھے کی دی ہوئی انگوٹھی تھی، اس لیے وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اور عین اسی لمحے شہزادے نے یکلخت تلوار کا بھرپور وار کیا تو دونوں دیووں کی گردنیں ایک ہی وار سے کٹ کر دور جا گری اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ اب تو بادشاہ، شہزادی زرتاج اور تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادے کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ پھر بادشاہ اور شہزادی کے ساتھ شہزادہ واپس شاہی محل پہنچ گیا، جہاں انتہائی شان و شوکت سے اس کی شادی
شہزادی زرتاج سے کر دی گئی اور شہزادہ اسفندیار وہاں کچھ روز رہ کر شہزادی زرتاج کو ساتھ لے کر واپس اپنے ملک آ گیا، جہاں کئی روز تک ان کی شادی کا جشن منایا جاتا رہا اور وہ دونوں خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔